كي تستريح. باتیں حقیقت ہوتی ہیں اور کچھ یوں لگتا ہے کہ یہ شاعرانہ تخیل ہے اور شاید کسی اچھے ادیب کی گھڑے ہوئے جملے ہیں یا کسی اچھے مقرر کی اچھے لب و لہجے کا شاخسانہ ہے. کسی شخص نے کہا کہ مجھے بھوک لگی تھی، میں نے روٹی کھائی، میرا پیٹ الحمدللہ مزیدار کھانا کھا کے بھر گیا. یہ تو ایک حقیقت ہے، بات فٹافٹ سمجھ میں آ گئی. ایک شخص نے کہا کہ میں شدید پیاس کے عالم میں تھا، پھر میں گھر پہنچا، ٹھنڈا اور مزیدار شربت مجھے پلایا گیا تو میری طبیعت بڑی سیر ہو گئی. یہ بات بھی بالکل سمجھ میں آتی. لیکن ایک شخص نے کہہ دیا کہ یار میرا بیٹا روٹی کھا رہا تھا تو اس نے جب تسلی سے روٹی کھائی تو میرا پیٹ بھی بھر گیا. اب یہ بات تھوڑی ٹھہر کے سمجھ میں آتی ہے، یہ فٹافٹ سمجھ میں لوگ کہتے ہیں تو شاعری ہے، یہ تو تخیل ہے، یہ تو آپ نے ادیبانہ جملہ بولا ہے. یار میرے دوست بڑا پریشان تھا تو مجھے رات کو نیند نہیں آئی. تو لوگ کہتے ہیں یار یہ فٹافٹ ہضم ہونے والی بات، اس پہ تھوڑا وقت لگتا ہے کہ گھر میں دوست پریشان تھا تو اس کی وجہ سے مجھے رات کو نیند نہیں آئی، تو ذرا تھوڑا سا نا اس کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے. وہ بیٹا سعودی عرب میں رہتا تھا تو اماں اس کی رات کو فٹافٹ اٹھ کے بیٹھ گئی گھبرا کے. خاوند نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ تو کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ بیٹا نا پردیس میں کچھ پریشان ہے. تو کئی دفعہ وہ والد صاحب مذاق بھی اڑاتے ہیں، کہتے ہیں تجھے کوئی غیب کا علم ہے؟ سو جا چپ کر کے، اچھا بھلا تھا میری ابھی شام کو بات ہوئی ہے. یعنی اتنی جلدی بات یہ شعور میں آتی. صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ مطلب میں نے کھانا کھایا میرا پیٹ بھر گیا یہ تو سمجھ میں آئی، لیکن میرے بیٹے نے کھانا کھایا اور میرا پیٹ بھر گیا یہ سمجھ میں نہ آئی. بھئی میں پریشان تھا، رات بھر میں سو نہ سکا، یہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن میں پریشان تھا اور میری وجہ سے میرا دوست ساری رات بیدار رہا، یہ بات سمجھ میں. یہ لوگ اس کو شاعرانہ بات سمجھتے تھے، لیکن میرے رب کریم نے اس بات کو قرآن پاک میں بیان فرما دیا. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، فرمایا تحقیق میں نے تمہیں میں سے تمہیں رسول عطا فرمایا. عزیزٌ علیہ ما عنتم، ذرا آیت کا لطف لیجئے گا، مزہ لیجئے گا. فرمایا تم اگر مشکل میں پڑو نا تو یہ بات میرے نبی کو تکلیف دیتی ہے. امت اگر پریشان ہو تو حضور پر گراں گزرتا ہے، حضور پریشان ہوتے، نبی پاک کو تکلیف ہوتی ہے اگر امت آزمائش میں ہو. عزیز علیہ ما عنتم، میں نے کہا کہ یہ بات اتنی جلدی ہضم ہونے والی نہیں تھی، پر رب کریم نے جب قرآن میں بیان کر دیا، جب اللہ نے اسے اپنے محبوب کی شان میں نعت بنا کے نازل کر دیا کہ میرے محبوب کے غلاموں تم اگر کبھی آزمائش میں ہو تو میرے رسول پر یہ بات بوجھ بن جاتی. اور فرمایا حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں. وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم. اللہ بھی رؤوف ہے نا، اللہ بھی رحیم ہے، نبی پاک بھی رؤوف ہیں اور رحیم. اللہ ہی کہہ رہا ہے حضور کو بالمؤمنین رؤوف. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے، مطالعہ کر لیجئے گا. اللہ نے نبی پاک کو کہا وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پہ رؤوف بھی ہے اور عقیدہ شرط ہے دین میں. اعمال جتنے مرضی بندہ اچھے کر لے، عقیدہ اچھا نہ ہو تو اعمال فائدہ نہیں دیتے. عقیدہ شرط ہے. کہتے ہیں جو لفظ اللہ کے لیے کہا اگر نبی پاک کے لیے کہا تو مشرک ہو جائیں گے، تو اللہ نے خود نبی پاک کو رؤوف الرحیم کہا. ایمان ہوا کہ شرک ہوا؟ فٹافٹ لوگوں نے شرک کفر بڑا سستا سمجھ لیا ہے. کہتے ہیں جی اگر اللہ کو غیب ہے اور حضور کے لیے بھی لفظ بولا تو مشرک ہو جائیں گے. ہاں کچھ لفظ ایسے ہیں جو صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے بولنا درست. لفظ اللہ یہ صرف اللہ، لفظ رحمان یہ صرف، کبھی کسی سے آپ نے سنا اس نے نبی پاک کو رحمان کہا ہو؟ رحمان صرف اللہ. تو جو لفظ خالصتاً مالک کے لیے ہیں وہ مخلوق کے لیے بولنا درست. اور اگر اللہ خود کہے اپنے نبی کو رؤوف الرحیم، دیکھیں نا اللہ سنتا ہے نا، تو آپ اللہ معاف کرے نہیں سنتا. بہت سارے دوست چپ رہے ہیں، شاید نہیں سنتا.
مجھے کسی شخص نے پوچھا جی اللہ سنتا ہے؟ جی میں نے کہا سنتا ہے. تو اس نے کہا آپ سنتے ہیں؟ تو کیا کروں اسے؟ بہ رہا ہوں میں حالانکہ مجھے سنتا ہے. تو شرک ہو گیا, کفر ہو گیا. بھئی اللہ سنتا ہے, سنتا ہے. تو اس نے کہا جناب سیٹھ صاحب, استاد جی, سر جی, پروفیسر صاحب, ٹیچر صاحب, علامہ صاحب, مفتی صاحب, قاری صاحب, والد صاحب, آپ بھی سنتے ہیں؟ کبھی سنتا ہوں. اب بھی تو کہہ نہیں سکتا کہ میں نہیں سنتا. بس ایک فرق ہے, وہ یاد رکھے کہ جس طرح اللہ سنتا ہے اس طرح بندہ نہیں سن سکتا, کیونکہ اللہ کی جو سماعت ہے وہ ذاتی ہے. بندہ اتنی دیر تک نہیں سنتا جب تک اللہ اسے کان نہ عطا کرے. یہ فرق یاد رکھیں, یہ فرق ہے. کوئی کفر نہیں ہوتا, کوئی شرک نہیں ہوتا, لیکن لوگ بازاروں میں نکلے ہوئے ہیں کفر, شرک اور بدعت کی پوری پٹاریاں بانٹتے ہیں اور مفت تقسیم کرتے ہیں. فی سبیل اللہ, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میرے بھائی یاد رکھیں, قرآن نے کہا نبی پاک کو وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. ہمارے ہاں نا معاشرے کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آہستہ آہستہ زور پکڑتی جا رہی ہیں. ان میں سے ایک چیز ہے خود غرضی, خود پسندی, اپنی ذات اور اپنی سوچ کے دائرے میں بند رہنا. وہ اقبال نے جو کہا تھا نا, اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں پر مجھے ہے حکم عذاب لا الہ الا اللہ. میں نے دیکھا ہے ہماری اپنی جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں بن جاتی ہیں وہ اپنے اپنے خول میں بند ہو جاتی ہیں. انہیں خیر اپنے پاس نظر آتی ہے, جو پیچھے لگے ہوتے ہیں ان میں نظر آتی ہے, نہ ادھر نظر آتی ہے معاذ اللہ اور نہ ادھر. خود غرضی, خود پسندی, اپنی ذات کے دائرے میں بند رہنا محدود کر دیتا ہے انسان. خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. اور پھر اس کا لوگوں نے ایک اور ترجمہ کر لیا ہے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے, اپنی طبیعت کو لگانے کے لیے ایک اور ترجمہ کر لیا. وہ ترجمہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کے ذاتی معاملات میں دخل نہیں دیتا. ذاتی معاملات میں دخل دینا اور ہے, اور کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنا اور ہے. کسی شخص کے ذاتی معاملات میں دخل دینا اور ہے, اور گرتے ہوئے کا ہاتھ تھامنا اور ہے. اب لوگوں نے پتہ کیا کیا, یہ دخل نہیں دیتا, اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کا ذاتی معاملہ ہے, تو میرا معاملہ نہیں ہے. کوئی آدمی دکھوں میں گھر گیا ہے تو کہتے ہیں وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے. اب ذاتی معاملے کا یہ ترجمہ کیا لوگوں نے. میرے رسول کریم علیہ السلام نے دین کو اتنا کھول کر بیان کیا, اتنا کھول کر بیان کیا. مسلم شریف کی یہ حدیث شاید اس درجے کی بات دوسری کہیں مل ہی نہیں سکتی. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن رب کریم ایک بندے سے فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے روٹی کیوں نہیں دی. اللہ فرمائے گا میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا, میں بیمار تھا تو تیمارداری کرنے نہیں آیا. بندہ عرض کرے گا مولا تو کھانے سے, پہننے سے, پینے سے, بیمار ہونے سے بے نیاز ہے, یہ کیسے ہو گیا؟ تو رب کریم فرمائے گا وہ تیرے پڑوس میں جو میرا بندہ بیمار تھا, وہ جو بھوکا اور پیاسا تھا, تو بس تجھے سمجھ ہی نہیں آئی. اتنے بڑے لفظ آپ کو حدیث میں دوسرے, اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, فرمایا میں بھوکا تھا, میں پیاسا تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ کسی کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں تو آپ کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے, لیکن نیکی ہوتی تب ہے جب آپ پریشان ہوتے ہیں. نیکی ہوتی ہی تب ہے جب آپ, توجہ ہے میری بات پر آپ حضرات؟ کچھ باتیں آپ سننا چاہ رہے ہیں جو میں ابھی کروں گا نہیں, میں وقت آنے پہ کروں گا. کچھ چیزیں آپ سننا چاہ رہے ہیں حالات پر, لیکن میں ابھی بات بس اتنا آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. یہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور بڑی خیر ہوگی, بڑی خیر. آپ ہمارے چہرے دیکھ رہے ہیں, طبیعتیں دیکھ رہے ہیں, یہ نور بھرا انداز دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تیز ترین ہوا بھی کچھ چھتوں کو نہیں گرایا کرتی. بس آپ سمجھ لیں بات کو. تو بس کچھ لوگ اپنے آپ پہ تھوڑا سا کنٹرول کریں, جن کو حقیقتوں کی خبر نہیں وہ ذرا تبصرے کرنے سے بچیں, اس لیے کہ عالم کی عزت نبی پاک کی عزت ہے. یہ خود رسول پاک نے بیان فرمایا, وہ ذرا تبصرے کرنے سے. بس اتنی بات کہتا ہوں, اور میں دعا مانگ رہا ہوں کئی دنوں سے کہ خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے. تو بہرحال میں کچھ چیزیں ہیں جن کو کسی موقع پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پر بات کریں گے. ابھی جو بات کر رہا ہوں آپ صرف اسی پہ توجہ رکھیں, آج اسی کو سنیں, اسی کو سنیں. اور آپ دیکھیں کہ الحمدللہ تبارک و تعالیٰ کچھ چراغ ایسے ہوتے ہیں جو تیز ہوا میں بھی چلتے ہی رہتے ہیں, اور ان کی روشنی, اقبال نے کہا تھا ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیے ہے انداز خسروانہ.
تو بہرحال الحمدللہ اعلیٰ احسان ہی کچھ آزمائشیں بتلاتی ہیں کہ آزمائش آئی ہے تو کوئی خیر تھی تو آئی ہے نا، کچھ مسئلہ تھا تو جب آزمائشیں آتی ہیں تو اس کا معنی ہے کہ حق تھا تو آزمائش آئی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے، ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا۔ بہرحال آمدہ برسر مطلب جو کہہ رہا ہوں آج صرف اسی پہ توجہ رکھیں آپ حضرات۔ میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو حضور نے ہمیں جو مزاج دیا، حضور ذاتی، جب آپ کسی کا ذاتی معاملہ لیتے ہیں نا، ہمارے یہاں پتہ کیا حال ہے، وہ پیر صاحب باقی تو ہر معاملے میں مرید سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ میرے ہر معاملے میں دخل اندازی کرے، یعنی میں اگر روڈ پہ نکلوں تو استقبال بھی کرے، اور میں چندے کا اعلان کروں تو چندہ بھی دے، میری جماعت کو بھی آگے بڑھائے، لیکن اس کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر اس کا ذاتی ہے۔ نبی پاک نے ہمیں یہ مزاج، میں لاہور میں تھا، سفر جب لوگ زیادہ کرتے ہیں تو تجربہ بھی ان کا بڑھتا جاتا ہے، لوگوں سے بندہ جیسے جیسے ملتا ہے، تو ایک شخص نے مجھے کہا، شاید میں نے پہلے بھی بتایا تھا، کہنے لگا جی کچھ مریدوں کو منع کریں، انہوں نے رکشے پہ لکھوایا ہو سب میرے پیر کی دعا۔ دیکھیں نا، آپ کوئی سوچنے والا کہے گا کہ رکشہ ہی ملا ہے پیر کی دعا سے، تو ان کو منع کریں۔